السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسٹ فارم کے ساتھ میں حفظ الایوبی۔ ناظرین، پاکستان ڈیفالٹر کی طرف جا رہا ہے، ایسی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا محرکات ایسے بتاتے ہیں؟ پاکستان میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام میں تیزی آ رہی ہے، انویسٹر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، کارخانے اور انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ ایسے میں حکومتی معاشی پالیسیاں کہاں ہیں؟ اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹر کی طرف جاتا ہے تو ریسکیو کون کرے گا؟ کیا موجودہ حالات پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ کیا موجودہ مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ کیا ٹیکس ٹارگٹ پورے ہو سکتے ہیں؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مالک ہارون صاحب۔ آپ سینئر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ماہر ٹیکس امور ہیں، اور لائن پر مجھے جوائن کریں گے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب۔ آپ ماہر معاشات ہیں، ماہر ٹیکس امور ہیں، ماہر ٹیکس لاز ہیں، اور مجھے جوائن کریں گے کاشف انور صاحب۔ آپ صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے، اور مجھے جوائن کریں گے چودھری قمر الزمان صاحب۔ آپ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز مالک ہارون صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ مالک ہارون صاحب، کیا واقعی پاکستان ڈیفالٹر کی طرف جا رہا ہے؟ یوبی صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے اس پروگرام میں بلایا اور اس اہم موضوع کو اپنا موضوع پروگرام بنایا۔ بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت بہت بڑے معاشی بدحالی اور معاشی چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان کو، اور پاکستان جو ہے یہ جو ڈیفالٹ کی صورتحال ہے واقعی پاکستان کو اس وقت ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت فارن ریزرو جو ہیں 7.83 بلین ڈالر ہیں، جبکہ اس میں 6 بلین جو ہیں وہ فرینڈلی کنٹریز کی طرف سے ڈپازٹ رکھوائے گئے ہیں، اور سعودیہ کی طرف سے رکھوائے گئے ہیں، امانت کہہ سکتے ہیں، اور 1.83 بچتے ہیں، اور اس میں ابھی جو ہے یہ 500 ملین ڈالر جو ہیں ہمیں ایشین انفراسٹرکچر بینک سے بھی ملے ہیں، 50 کروڑ ملے ہیں۔ جی وہ 50 کروڑ جو ہیں پاکستان کی ہسٹری کے سب سے مہنگے ریٹ پہ ملے ہیں، 4.9% پہ، لیکن ایک دو دن میں مارک اپ یعنی اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایسا کبھی بھی ہم نے لون نہیں لیا۔ 1 ارب سکوک بانڈ کی مد میں جو دینا ہے جی وہ ہم اگلے ہفتے ہم پے کر رہے ہیں، بلکہ 2 تاریخ کو پے کر رہے ہیں، اور یہ اگر ہم پے کر دیتے ہیں تو پاکستان میں جو ریزروز ہیں، فارن ریزروز ہیں، وہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے، اور یہ بہت ہی پرابلم ہمارے لیے کریٹ ہو جائے گی۔ ابھی ہم سننے جیسے آ رہا ہے کہ 34 ملین ڈالر ہم نے گوگل کا ہی پے کرنا ہے، ہم نے آئل کی پیمنٹس بھی کرنی ہے، تو اس وقت پوری انڈسٹری جو ہے اسٹینڈ اسٹل میں ہے۔ اس وقت تمام انڈسٹری پہ، چاہے وہ امپورٹرز ہیں وہ اپنی پروڈکٹس کو امپورٹ نہیں کر پا رہے، چاہے وہ مینوفیکچر ہے وہ اپنا را مٹیریل نہیں امپورٹ کر پا رہا، چاہے وہ آئی ٹی پیمنٹس ہیں آئی ٹی پیمنٹس ہم نہیں کر پا رہے، تو اس وقت پوری انڈسٹری، پورا پاکستان جو ہے وہ رکا ہوا ہے اس چیز کی وجہ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع کے اوپر گورنمنٹ کو بڑے ہی ڈیسیزن فیصلے کرنے ہیں، اور اگر یہ حالات اسی طرح چلتے رہے اور اس کو بڑا کنکریٹ سٹیپس نہ لیے گئے تو یہ معاشی بدحالی اور ڈیفالٹ جو ہے وہ بڑا ایویڈنٹ ہے۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی تھی، ان کو کہہ رہے تھے 22 ارب ڈالر کے ریزرو ہے ہمارے پاس، کیا واقعی وہ 22 ارب ڈالر تھے جو اب 7 ارب 84 کروڑ رہ گئے؟ یوبی صاحب، بات یہ ہے کہ ایک بات ہوتی ہے سیاسی، ایک ہوتی معاشی۔ جی ہم اور آپ معاشیات کے ایکسپرٹ ہیں، اور معاشیات میں اگر دیکھا جائے تو فگرز جو ہے نا وہ بولتی ہیں، جی اور فگرز کو اگر دیکھا جائے تو واقعی جو بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت جب گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تو اس وقت 22 بلین ڈالر تھے اور آج 7.83 ہے، تو ان فگرز کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور 6% تقریباً ہم ڈیفالٹر کی طرف، جب 6% تھا، جب وہ اس وقت ہمارا جو تھا، ہمارا گروتھ ریٹ جو تھا 6% تھا۔ جی اس وقت ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 0.01% گروتھ ریٹ ہے، 0.01%۔ پچھلے سال اسی مہینے میں ہمارا 7.83 تھا، یعنی ہماری جو انڈسٹری کی گروتھ تھی وہ پچھلے سال 8% تھی، اور اس وقت 0.01% ہے، یعنی اتنا ہماری انڈسٹری جو ہے نیچے چلی گئی ہے اس کی وجہ سے۔ اور یہ اگر دیکھا جائے تو حالات ان 6-8 مہینوں میں جو چینج ہوئے ہیں اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اور وہ بہت سارے محرکات ہیں۔ یہ گورنمنٹ، پہلی بات ہے 13 پارٹیز کی گورنمنٹ ہے، اس 13 پارٹیز کی گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہے ڈیسیژن کرنا ایک بہت وہ بھی ہے، لیکن ملک صاحب میں آگے پھر چلتے ہیں۔ شوکت ترین صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بتایا ہم 75% ڈیفالٹر کی طرف جا چکے ہیں، جبکہ ایک عالمی رپورٹ آئی تھی پیچھے 2-3 دن پہلے، وہ کہہ رہے ہیں 90% پاکستان ڈیفالٹر کی طرف جا چکا ہے، 95%۔ اس میں کوئی حقیقت ہے؟ شوکت ترین صاحب بھی کوئی پیشن گوئی کر رہے ہیں، یہ دوسرے کو کر رہے ہیں؟ اس بات کو ریبٹ کس نے کرنا تھا؟ وہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے کرنا تھا۔ ہم ماشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب بڑا عرصہ یہاں پہ فائنانس منسٹر کے طور پہ رہے ہیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب بھی ان کی پالیسیوں پہ بولے، حکومت کی۔ میں وہی بات کرنے جا رہا ہوں کہ
اسحاق ڈار صاحب نے آ کے ہمیشہ ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے وہ آتے ہیں مسئلوں کا حل نکال لیتے ہیں، لیکن جب سے وہ آئے ہیں وہ خاموشی چھائی ہوئی ہے اور کوئی سلوشن نکل نہیں پا رہا، آرٹیفیشل مینجمنٹ وہ کر نہیں پا رہے، کر نہیں پا رہے. اور انہوں نے یہ بات کہی جب یہ 95% کا پریس میں ساری بات آئی تو انہوں نے کہا جی بلومبرگ نے تو کہا کہ 10% ہے تو یہ غلط بات کی جا رہی ہے، لیکن ان کے اپنے گھر کے بیدی نے لنکر ڈال دی. جی مفتہ اسماعیل صاحب نے کہہ دیا کہ یہ بالکل جو سچ ہے اس کو نہیں چھڑا جاتا. اس کا موقع بھی نہیں دیا گیا اس کی حکومت کی طرف سے. رپورٹس بڑی کلیئر ہیں. آج آپ فارن ریزرو کی پوزیشن دیکھ لیں اور آپ کے سر پہ $1 بلین کی پیمنٹ کھڑی ہے، اوپر سے $7 بلین کا آپ کا جو آئی ایم ایف وہ بھی امانت ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا جو پلان ہے وہ جو چل رہا تھا اس کے اندر بھی ہمیں چیلنجز ہیں کہ ہم نے ابھی ان کو ایک انفارمیشن انہوں نے ہم سے مانگی ہوئی ہیں بہت زیادہ کہ جی آپ کو جو فلڈ کے اوپر کیا افیکٹس آئے اور کیا چیزیں، وہ ہماری ابھی تیاری نہیں ہے، ہم ان کو وہ دے ہی نہیں پا رہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور ملک صاحب پھر تو لگتا تو ایسا ہی ہے نا، اگر امانت جن 2 ملک $6 ارب کے ریزرو جو رکھے ہیں وہ تو امانت رکھے ہیں نا، تو پھر ملک کے پاس تو کچھ نہیں ہے. وہ تو آگے سیلریاں، ملک کے اخراجات، ملک کے اخراجات جس طرح چلانے ہیں سارا کچھ، وہ پھر تو ممکن نہیں ہے. تو صاحب دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے ریزرو یا پی کے آر جو پاکستانی روپیز ہے اس سے سیلریز پہ ہونی ہے یا کچھ ہونا ہے، وہ ٹو دی ایکسٹینٹ سم ہاؤ مینیج کیا جا سکتا ہے. بات ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کی، انٹرنیشنل پیمنٹس کی، بیلنس آف ٹریڈ کی. مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت جتنی امپورٹس ہونی ہیں ان کے لیے جو پیمنٹس کرنی ہیں وہ نہیں ہو پا رہی، اور یہ ابھی 84-85 کے جو مسائل تھے 6 مہینے سے یہ صورتحال ہے. پہلے انہوں نے کہا جی $50,000 کی لمٹ لگائی کہ اس سے کم جو ایل سیز ہیں ہم ان کو پروسیس کر دیتے ہیں، پھر $1,00,000 کی ابھی تو 50 تک بھی کلیئر نہیں ہوئی، ابھی تو $50,000 والی کلیئر نہیں ہوئی، 1,00,000 والے ہو رہے ہیں. وہ ایک طرف معاملہ ہے. اب تو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس سے وقت میں ہمارے پاس جو پیسہ آ رہا تھا وہ ہمارے آئی ٹی سیکٹر کے پہ آ رہا تھا، سروس سیکٹر اوورسیز کی طرف سے بھی آ رہا تھا، وہ بھی رک گیا. جو بیسک رول ہے وہ گوگل کا ہی ہے، جو ہم ان کو پیمنٹس کرتے ہیں، جو ان کی پروسیس کرتے ہیں، ہم سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے 100 جگہ یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ ہماری گیمنگ انڈسٹری ہے، ہمارے ایپس انڈسٹری ہے، ساری اس پہ بیس کر رہی ہوتی ہے. تو اس کا $34 ملین نہیں دیا، اس کی بھی بند کرنے جا رہے ہیں. ایک ڈرامہ کیا گیا، شرائط ابھی درخواست دیں، اس کے باوجود ہم دیکھیں وہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے جی ہمارا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے یہ پورے کنٹری کے لیے، آپ کو پتہ ہے پے پال پاکستان میں نہیں ہے. پے پال نہ آنے کی وجہ سے آج ہمارا بہت بڑا آئی ٹی سیکٹر کی ہر بندہ جو ہے باہر کمپنیز بنا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ نے انٹرنیشنل بزنس کرنا ہے آپ کو پیمنٹ ریسیو کرنی ہے، اور جب پیمنٹ ریسیو کرنی ہے تو پے پال ایک ریئلٹی ہے جس کے بغیر کام نہیں ہوتا. اسی طرح سے بہت سارے جو پیمنٹ میکینزم ہے وہ ہم اڈاپٹ نہیں کر پا رہے اور لوگ اس کی طرف جا رہے تھے. ان دا مین ٹائم اب لیکن یہاں سے بیٹھ کے کام کرتے تھے، بعض آف شور کمپنیز بھی رکھی ہوئی تھیں، اس پیمنٹ کو پروسیس کرانے کے لیے ہمارے جو انویسٹرز ہیں ان کو ایک کمپنی وہاں بنانی پڑتی تھی، یہاں بنانی پڑتی تھی. اب اوپر سے یہ ہوا کہ آپ پیمنٹ بھی نہیں کر پائیں گے، تو جب ایک بندہ پیمنٹ بھی نہیں کر سکتا، ایک بندہ ریسیو بھی نہیں کر سکتا، اب صرف اس کے پاس یہ ہے کہ ریسورسز یہاں موجود ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ لوگ کمپنیز باہر ہی بنائیں گے، وہیں چلائیں گے، یہاں سے ریسورسز سے کام کروائیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ ایونچولی جو یہاں پہ ریسورسز ہیں ان کو کام کرنے کے لیے بھی تو سافٹ ویئر چاہیے نا. وہ جب تک گوگل کو آپ ساتھ نہیں لے کے چلیں گے بہت پرابلم ہو جائے گی. دوسرا جو آئی ٹی سیکٹر بیڈلی افیکٹ ہوگا. ایک بزنس مین باہر جاتا تھا کوئی امپورٹ کے لیے یا ایکسپورٹ کے لیے، وہ $10,000 تک لے جا سکتا تھا پہلے، اب وہ بھی 5,000 کر دیا، کم کر دیا، لیکن اس کے ساتھ شرائط بھی رکھ دی. انہوں نے کہا سی سی اے جو سول ایویشن اتھارٹی ہے اس میں بھی 10,000 ہی ہے، لیکن انہوں نے قانون میں 5,000 کر دیا. انہوں نے کہا جی 1 جنوری سے اس کو کرنے جا رہے ہیں کہ 5,000 پہ کرنے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ایئر آپ $30,000 جو ہے نا وہ پرچیز کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا یہ بھی تو بہت بڑا چیلنج ہے. آج ہمارا جو فارنر ہے وہ پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہا تھا، 100 جگہ انویسٹ کر رہا تھا. اب جب وہ پراپرٹی بیچتا ہے اس کے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ پی کے آر میں آتا ہے، اس نے اس کو فارن کرنسی میں کنورٹ کرنا ہے اور باہر لے کے جانا ہے. لیکن ہم میں جب $30,000 کی لمٹ لگی ہوئی ہے تو وہ تو پراپرٹی بائی نہیں کر سکے گا. جب نہیں بائی کر سکے گا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کا ریئل اسٹیٹ میں کیوں انویسٹ کرے گا. صحیح کر. اچھا جو بینک میں 1% انٹرسٹ میں اضافہ کیا گیا اس پہ بھی ملک اکانومی پہ کوئی اثرات ہوں گے؟ یوبی صاحب دیکھیں کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کتنی بڑھ چکی ہے. آپ کا جو مینوفیکچر ہے، میں نے بتایا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس کی جو پرسنٹیج ہے 0.01% ہو گئی ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اب وہ آگے ہی آپ کے یوٹیلیٹی بلز نے سب بربادی پھیر دی. آپ کا را مٹیریل، آپ کا جو ڈالر ہے کہ اس کی پرائس بڑھ گئی، فیول پرائس بڑھ گئی،
اس کی وجہ سے پہلے ہی کام نہیں چل رہا تھا. اس کے بعد اگر آپ کا انٹرسٹ ریٹ 16% ہو جائے گا, یہ تو انٹر بینک ریٹ ہے, اس میں جب آپ پلس کرتے ہیں تو یہ 20% 22% پہ چلا جاتا ہے. تو 20-22% کی جب آپ کو کاسٹ آپ کی ہوگی تو کون بندہ فائنینسنگ لے گا؟ جو ایکسپینشن ہے انڈسٹری کی وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے, وہ ساری رکی ہے. اس وقت آپ کا جو پچھلے 2 سالوں میں 3 سالوں میں کووڈ کے حالات میں ہم نے بڑا اچھا پرفارم کیا. کووڈ کے حالات میں ہمارا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کہاں سے کہاں پہنچ گیا. انڈسٹری ہماری چل گئی, لسٹڈ کمپنیوں نے ہزاروں ارب روپے کمائے. ہر جو آپ کی انڈسٹری تھی, شوگر انڈسٹری, سوری سیمنٹ انڈسٹری تھی, اسٹیل انڈسٹری تھی, اتنا ایکسپینڈ کر رہے تھے, اب سب کچھ رک گیا اپنی جگہ پہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مشکل حالات ہیں ہماری اس گورنمنٹ کے لیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ سیریسنس نظر نہیں آ رہی. یہ جو ہمارے ملک کی بدحالی, معاشی بدحالی ہے, اس کا اثرات انٹرنیشنل طور پہ ہیں یا ہمارے اداروں کا کردار ہے, ہماری حکومت کا کردار ہے اس میں؟ ایوبی صاحب دیکھیں, اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل کی, انٹرنیشنل فیکٹرز باقی اس میں بہت رول پلے کر رہے ہیں. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرین رشیا وار ہے, وہ بہت بڑا اس نے امپیکٹ کیا ہے. سیکنڈلی ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا جو ہے نا اس وقت بہت اس کے اندر جب سے کووڈ چلا گیا ہے, ابھی تو وہاں رائٹس شروع ہو گئے ہیں, وہاں پہ لوگوں نے باہر آ گئے ہیں روڈز کے اوپر, کیونکہ ابھی بھی ان کے ہاں آج 2 سال گزر چکے ہیں, ان کے ہاں کووڈ ریسٹرکشن ختم نہیں ہوئی, ابھی دوبارہ ان کی تمام ایکسپورٹ ساری رکی ہوئی ہیں, چیزیں رکی ہوئی ہیں. ان کی جو 6% گروتھ ریٹ تھا وہ زمین پہ آ گرا ہے. تو چائنا بہت بیڈلی افیکٹ ہوا ہے. اس طرف ہم دیکھتے ہیں یورپ کے حالات دیکھتے ہیں. یورپ یوکرین وار کی وجہ سے ان کی جو ڈیمانڈ تھی پاکستان سے ایکسپورٹس کی جو جاتی تھیں وہ سب نیچے آ گئی ہیں. اوپر سے ڈالر جو ہے وہ کسی سے سنبھالا نہیں جا رہا. اور ٹھیک ہے کہ جو آئل کی پرائسز بہت اوپر گئی تھی پھر نیچے واپس آ رہی ہیں, اور ڈالر کی فیول پرائسز نیچے آ رہی ہیں. بٹ اگین انٹرنیشنل فیکٹر اس میں پلے کر رہے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں نا, کووڈ کے حالات, اتنے برے حالات کے باوجود پاکستان نے بہت اچھا پلے کیا اور بڑا اچھا ہماری انڈسٹری چل پڑی تھی. ہم پوری دنیا میں حالات خراب تھے, ہم صحیح چل رہے تھے. لیکن ملک صاحب جب 125 روپے فی بیرل ڈالر پیٹرول تھا عالمی سطح پر, جب پاکستان میں پیٹرول 150 روپے تھا, آج وہ 75 روپے فی بیرل ڈالر ہے, تو ہمارے پیٹرول ابھی 250 روپے ہے. تو ہم تو ریٹ وہی وصول کر رہے ہیں عوام سے, اس سے بھی 4 گنا زیادہ وصول کر رہے ہیں. بجلی کے ریٹ جو 15 روپے یونٹ تھا آج وہ 50 روپے سے ابو کر گیا. ہم تو کہیں پہ عوام سے تو ہم کو ریلیف نہیں دے رہے, عوام سے تو ہم نہیں چھوڑے کوئی چیزیں. بھی صاحب یہی تو پرابلم ہے. عوام جو ہے وہ ایک بہت بڑا موجودہ گورنمنٹ اور جو عوام ہے اس کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو چکا ہے. اس وقت ایک طرف وہی جو ایک زبان زد عام بات ہے کہ 27-28 کلومیٹر کی گورنمنٹ ہے اور پورا پاکستان ایک طرف ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اس کی, تو دیکھیں بات کیا ہے. آپ عوام سے پیٹرول کی مد میں اسے ڈبل پیسے لے رہے ہیں اگرچہ آپ کی پرائس لو ہو چکی ہے. آپ کے یوٹیلیٹی بلز آسمانوں پہ پہنچ چکے ہیں, آپ کے حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں, یعنی آپ عوام کو نچوڑ رہے ہیں. تو عوام کا اپنی گورنمنٹ پہ یقین نہیں ہوگا. اب گورنمنٹ کے اندر ایک فل نظر آنی چاہیے تھی, ایک چیز نظر آنی چاہیے تھی کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کر رہی ہے, ایک امید. لیکن دیکھیں آپ 8 مہینوں کی پرفارمنس تو دیکھیں, پرفارمنس ہے کیا. آپ کسی بھی بڑے سے پوچھ لیں ان کے کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے, تو ان کی پرفارمنس یہ کیا ہے کہ نیب کے کیس ختم کروائے, کورٹ کیسز ختم کروائے, یا اپنے مخالفین کے خلاف حرکتیں کی. مقصد یہ ہے کہ اس کنٹری میں ان 8 مہینوں میں کوئی ایک بندہ اٹھے وہ کہے حالات بہت خراب ہے. میں دیکھتا ہوں ہمارے پرائم منسٹر صاحب پاکستان میں پاؤں نہیں رکھتے, وہ دنیا بھر کے دورے کیے جا رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن ان کے پارٹی کے بندے ہم افتخار اسماعیل نے تو بتایا, انڈیکیٹر بتائے انہوں نے, تو معاشی حالات بتائے سارے. اتنا بڑا پاکستان پہ آفت آئی, پاکستان کا 70% ایریا پاکستان میں ڈوب گیا سیلاب میں, 3 کروڑ 15 لاکھ بندے ان سے متاثر ہوئے, اتنے لوگ مر گئے, 1700 بندے کی ڈیتھ ہوئی. مجھے یہ بتائیں یہ کیوں ہوا, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو انوائرمنٹ پرابلم بنی ہوئی ہے دنیا بھر میں, اس جو یہ جو شفٹ ہو رہا ہے کہ انڈسٹریل کنٹریز جو ہیں وہ وہاں پہ پولوشن کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں پوری دنیا کا ویدر چینج ہو رہا ہے. ہمارا جو کنٹری ہے اس کو جس چیز کی سزا ملی, یہ 3.5 کروڑ عوام جو تنگ ہوئی, جو ہمارے عوام برباد ہوئے, اس کی وجہ یہ انڈسٹریل کنٹریز ہیں. اور یہ جو ہمارے نقصانات ہیں یہ برداشت کرنے تھے انہوں نے. لیکن انہوں نے تو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری صاحب آئے, انہوں نے بار بار کہا ان کی مدد کریں, لیکن ہم قرضے یا ریشیڈول کروا سکتے تھے, معاف کروا سکتے تھے, 5 سال کے لیے آگے لے جا سکتے تھے, لیکن وہ تو ہم نے نہیں کہا. ہم نے تو کہا پیسے دیں, پیسے دیں, قرض دیں. دنیا بھر میں کاربن کریڈٹ کا کانسیپٹ ہے. کاربن کریڈٹ کیا ہوتا ہے کہ جو انڈسٹریز
انوائرمنٹ فرینڈلی کام کریں گی، جی جی جو کمپنیز جو کنٹریز یا کمپنیز جو ہیں وہ کاربن امٹ کرتے ہیں، زیادہ نکالتے ہیں، وہ ان سے کریڈٹ بائی کریں گے، کیونکہ اتنا ہی جتنا وہ لاس کر رہے ہیں اس ویدر کے اوپر، جو لوگ اس کو سیو کر رہے ہیں ان کو وہ اسپانسر کریں گے، فنڈ دیں گے۔ ہم لوگ افیکٹ کیے تھے تو ہمیں پیسہ دینا تھا ان انڈسٹریل نیشنز نے، یہ ڈیولپ نیشن نے، جن کی وجہ سے ہم سارے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ ہمارا کیس ہی نہیں پریزنٹ کیا گیا۔ ان 8 مہینوں میں ایک سپیچ شاید کی گئی، شاید بلاول نے کی تھی یا شہباز صاحب نے کی تھی باہر جا کے، بٹ کسی بندے نے اس ایشو کو اس طرح اٹھایا ہی نہیں۔ یہ اتنا اسٹرانگلی اٹھانا چاہیے تھا کہ 3.5 کروڑ عوام جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، متاثر اربوں کا ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے۔ گھر بے گھر ہوئی ہے، گھروں میں ان کی فصلیں برباد ہو گئی، ان کے گھر افسوس برباد تو ہو یہ ہے گئے۔ ملک صاحب، اس کا ہم کوئی شک اندازہ، ہے ہی نہیں اس کے لیے۔ اس کا اندازہ بھی تو آج تک ہم نہیں لگا سکے۔ کبھی کوئی $20 بلین بتا رہا ہے اس کا نقصان ہوا ہے، کبھی کوئی 23 بتا رہا ہے، کبھی کوئی 33 بتا رہا ہے، ابھی اس کا بھی اندازہ بھی ابھی تک ہم نہیں لگا سکے۔ تو ہمیں کیا، میں بتا رہا ہوں کہ IMF کا $7 بلین کا پلان، اس کی میٹنگز، وہ سب کچھ پینڈنگ پڑی ہیں کہ ہم ان کو بتا ہی نہیں پا رہے کہ ہمارا نقصان کتنا ہوا۔ وہی کہہ رہا ہوں میں، اس کا فیصلہ نہیں کر پا تیار رہا۔ ہی نہیں ہے، ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا ان لوگوں کے لیے۔ اچھا ملک صاحب، ہیلپ تو کرنا بعد مجھے کی بات، اس کی انفارمیشن ہی دے دیتے ہیں۔ بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک سے آ کے آپ سے باقی جو مسائل ہیں پھر وہ ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں کاشف انور صاحب، آپ صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے۔ سر، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کاشف انور صاحب، یہ بتائیے گا، پہلے تو جو ڈالر کی صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دوسرا، جو 10,000 سے 5,000 روپے ڈالر اب ایک تاجر یا بزنس مین باہر لے جا سکتا ہے، جو شرط رکھی گئی ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے مسائل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ گورنمنٹ نے ایک پابندی سی لگا رکھی ہے، ہماری جو مشینری ہے وہ نہیں آ رہی، ہمارے ٹولز نہیں آ رہے، انڈسٹری تو دراصل وہاں پر پریشان ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ ایسے کوئی اقدامات اٹھا رہی ہے کہ ہمیں فارن ریزروز کو ہمارے ملک میں رہیں، ہمارے ملک سے باہر نہ جائیں، تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم بالکل گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہیں۔ اس وقت ہمیں جہاں پر انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ مشینری میں کرنی ہے، ہمیں ٹیکنالوجی میں کرنی ہے، ہمیں ان تمام ممالک کی طرح، اور ان سے ہمیں سبق سیکھنا ہے کہ اپنی چیز پہ بھروسہ کریں، بی پاکستانی، بائے پاکستانی، ہمیں امپورٹڈ پروڈکٹس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ کو اچھا اس طرح سے اس کمپٹیشن کا، اس لیول کا بھی اگر پروڈکٹ نہیں مل رہا تو ہمیں اپنے پاکستانی پروڈکٹ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہی اس وقت دس از دا نیڈ آف دا آر، اور ہم تمام بزنس کمیونٹی کو، تمام پاکستانی عوام کو یہ سوچنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ یہ ملک ہوگا تو ہم آگے چلیں گے، اور ہمیں زر مبادلہ کو ہر حد تک بچانا ہے۔ لیکن میں اسی کی دوسری طرف گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف جانا ہے، ہمیں یہاں پر انڈسٹری لگانی ہے، تو اگر ہم مشینری کو نہیں آنے دیں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو ایڈوانس کیسے کریں گے، ہم ترقی کیسے کریں گے؟ تو یہ، لیکن میں یہ بھی دعا کرتا ہوں، اور میں بہت پر امید ہوں کہ یہ جتنے مسائل ہیں یہ وقتی طور پہ ہیں، یہ ضرور 2-4 مہینے کی پریشانی ہے، انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ لیکن آپ کے چینل کے توسط سے میں اپنی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی یہ ضرور کہوں گا کہ ایک پیج کے اوپر آ جائیں۔ ہمارا ملک اس وقت متحمل نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک سے کوئی بری خبر اپنے ملک سے باہر نکالیں۔ جب تک ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تب تک ہماری اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہوگی، اور حکومت مجبور ہوگی جون سی بھی ہو ایسے سخت اقدامات اٹھانے کے لیے جو نہ ہی ہماری عوام کے حق میں ہوں گے اور نہ ہی ہماری تاجر کمیونٹی کے حق میں ہوں گے۔ کاشف انور صاحب، یہ بھی بتائیے گا، پاکستان میں معاشی بگڑتی صورتحال اور پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف جانے کی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، انشاءاللہ ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی کرم نوازی سے۔ ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسٹیٹ کو، ہم لوگوں کو، اخراجات کو کم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں لوکل چیزوں پہ ڈپینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے فارن ریزروز ہمارے ملک میں رہیں۔ اور میں یہاں پر گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت ہے کہ ہم جو $1 بلین کے لیے ناک رگڑ رہے ہیں اور اتنی مشکل اور سخت شرائط کو اپنا رہے ہیں، تو گورنمنٹ ایک ایمنسٹی کیوں نہیں اناؤنس کر دیتی؟ گورنمنٹ ایک ایسی ایمنسٹی اناؤنس کرے جس میں گورنمنٹ یہ کہے
کہ جس کے پاس بھی فارن ریزروز پڑے ہیں وہ 2 سال کے لیے ہمیں دے دیں, ہم آپ کو پروفٹ بھی دیں گے, اور 2 سال کے بعد اس سے سوال بھی نہیں ہوگا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. گورنمنٹ بہت سا پیسہ ہمارا ایسا ہے جو ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, جو اکانومی کے اندر نہیں ہے. ہمیں اس وقت پیسے کی ضرورت ہے, ہمیں اس وقت مشکل وقت سے نکلنا ہے, ہمیں اس وقت ایمرجنسی سے بچنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو جلد از جلد یہ اقدام کرنا چاہیے, کیونکہ باہر سے پیسے ہمیں مل نہیں رہے, پاکستانی پیسے دینے کو تیار ہیں. اور پاکستانیوں کو اگر ہم اویئرنیس کے ساتھ بتائیں گے, وہ ڈکلیئر بھی کرنا چاہ رہے ہیں, پیسے بھی دینا چاہتے ہیں, ہیلپ بھی کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ اللہ کی راہ پہ دے سکتے ہیں تو ملک کے لیے کیوں نہیں دیں گے. لیکن گورنمنٹ کو اپنے دروازے کو کھولنا ہوگا. دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے, بار بار کھٹکھٹایا جا رہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ ایک ایسی ایمنسٹی اناؤنس کرے گی جس میں فارن ریزروز کے متعلق بھی وہ کرے گی بات, اور اس میں ایسے لوکل ایسٹس پہ بھی بات ہوگی کہ اگر کوئی اپنے لوکل ایسٹس کو بھی ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے, فارن کرنسی کو ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے, تو اس کو موقع دیا جائے تاکہ ہمارا ملک بہتری کی طرف آئے. پیسے کا رنگ نہیں ہوتا, نہ پیسہ نیلا ہوتا ہے, نہ کالا ہوتا ہے, نہ سفید ہوتا ہے. ڈالر ہوتا ہے, پیسہ ہوتا ہے. ہمیں اس وقت دروازے کھولنے چاہیے تاکہ ہماری کٹی بڑھے اور ہمارے ملک کے اندر ریزروز بڑھیں. جی بہت شکریہ کاشف انور صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, ماہر معاشات ہیں, ماہر ٹیکس امور ہیں, ماہر ٹیکس لاز ہیں. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب السلام علیکم سر, آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں معاشی بدحالی کا جو ذمہ دار ہیں وہ بین الاقوامی حالات ہیں یا پاکستان کی اپنی معاشی ٹیم کی وجہ سے ہم معاشی بدحالی کا شکار ہیں؟ پاکستان کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس کی بدحالی کا ہم سب کو پتہ ہے. یہ ایک دن میں نہیں ہوئی, اس کا تعلق ہمارے ماضی سے ہے جس میں مختلف حکومتوں نے نہ تو ہمارے مالیاتی خسارے کے اوپر کنٹرول کیا اور نہ ہی ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا اس میں کسی قسم کا کنٹرول کیا. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ پاکستان کو بہت زیادہ قرضہ جات لینے پڑے. اب ہماری حالت یہ ہے کہ جو بھی ہم ریونیو اکٹھا کرتے ہیں اس کا بہت بڑا حصہ تو صرف سود کی مد میں چلا جاتا ہے اور اصل قرضے اپنی جگہ کھڑے ہیں. یہ صورتحال جو ہے اس نے پاکستان کو ایک بہت ہی بدنما قسم کے جال میں اور ایک بہت بڑے معاشی جو ہے وہ بدحالی میں ڈال دیا ہے. یہ قرضوں کا جو جال ہے اس کے اندر ہم بہت بری طرح پھنس چکے ہیں. یہ کہنا کہ اس معاشی بدحالی میں کیا باہر کا کتنا تعلق ہے, تو یہ جنگ تو اب جو روس اور یوکرین کی ہوئی ہے تو ابھی شروع ہوئی ہے. جو کووڈ کا معاملہ تھا وہ بھی ریسنٹ ہے. پاکستان تو اس سے پہلے بھی بہت زیادہ مالی مشکلات کا شکار رہا ہے, اور اب اس صورتحال نے یقینی طور پہ اس کو اور بھی خراب کیا. جب دنیا میں چیزوں کی قیمتیں مہنگی ہوئی ہیں, ہمارے پیسے کی قدر کم ہوئی ہے, تو یہ ساری چیزوں کا تعلق دراصل ہماری اپنی غلط معاشی پالیسیوں سے ہے اور اس بنیادی ڈھانچے سے ہے جس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو کبھی بھی ایک ایسی معاشی قوت نہیں بنایا کہ ہم اپنی چیزیں باہر زیادہ برآمد کر سکیں اور کم جو ہے ہم جو ہے ان کی درآمد کریں. جب ہم لوگوں نے اپنی چیزوں کی انپٹ جیسے انرجی وغیرہ کی مہنگی رکھی ہے, جبکہ ہم نے لوگوں نے اپنی ایفیشنسی ٹھیک نہیں کی, اپنی پروڈکٹیوٹی ٹھیک نہیں کی, تو اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے. تو اس بارے میں میری رائے بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان کی موجودہ معاشی بدحالی کا دراصل جو ذمہ دار ہے وہ ہمارا جو حکومتوں کی غلط پالیسی اور ہمارا معاشی ڈھانچہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں جو موجودہ حالات اور عوامی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے تو وہ کون سا روڈ میپ ہوگا جس کے ذریعے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ موجودہ معاشی بدحالی سے نکلنے کے لیے ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے. اس میں سب سے پہلے تو ہمیں اپنی مالیاتی خسارہ کم کرنا ہوگا, یعنی کہ ہمیں اپنے ذرائع آمدنی کے اندر ہی رہنا ہوگا. ذرائع آمدنی کے اندر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو ہم اپنے جو ٹیکسوں کا نظام ہے اس کو ٹھیک کریں. ٹیکس ہم جتنا اکٹھا کر رہے ہیں اس سے ہم ڈبل بھی اکٹھا کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے ٹیکس نظام کو درست کر لیں. یعنی کہ ہمارا ٹیکس کا گیپ بھی بہت زیادہ ہے اور ہمارے ٹیکس کی ایفیشنسی جو ہے وہ بھی بہت کم ہے. دوسرا یہ کہ جب ٹیکس اکٹھے ہو جاتے ہیں یا غیر جو ہمارے ٹیکس محصولات ہیں تو اس کا استعمال ہم صحیح نہیں کرتے ہیں. بہت سا ہمارا خرچہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے غیر ترقیاتی اس پہ جا رہا ہے. جب آپ غیر ترقیاتی چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں تو پھر ملک کے اندر آپ ایسا معاشی ڈھانچہ نہیں بنا سکتے جس سے آگے جا کر آپ اپنی انکم کو بہتر کر سکیں. تو ضرورت 3 چیزوں کی ہے. پہلا ہمیں اپنے محصولات کو ٹھیک کرنا ہوگا, دوسرا ہمیں اپنے جو اخراجات ہیں ان کو پہ کنٹرول کرنا ہوگا,
اور تیسرا یہ کہ ہمیں اپنی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی بڑھانی ہوگی، اور تیسرا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب تک اپنی انویسٹمنٹ نہیں امپروو کریں گے، اس میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی ہے اور ہماری اپنی انویسٹمنٹ بھی ہے، تو انویسٹمنٹ کے لیے کو ترغیب دینے کے لیے ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جو انویسٹمنٹ کو آگے بڑھائیں، نہ کہ اس کو ختم کریں۔ ابھی تک ہم ایسے قوانین بناتے رہے ہیں جس میں ہم نے کوئی سی قسم کی بھی انویسٹمنٹ کو آگے نہیں آنے دیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ڈھانچے میں تبدیلی کریں، ٹیکسوں کے نظام کی شرح میں جا کر ٹیکسوں کے نظام میں اپنی شرح ٹیکس کو کم کریں اور اس کو وسیع البنیاد کریں۔ جب ہم اپنی براڈ بیس کریں گے اور کم ٹیکس کریں گے تو ہمیں محصولات بھی زیادہ آئیں گے اور ہم اس سے لوگوں کو جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی طرف بھی لا سکیں گے۔ اگر یہ ہم سارے کام کریں، اپنی برآمدات کو جو ہے وہ بہتر بنائیں، اور برآمدات خاص ہم سیکٹرز میں ہی نہ رکھیں، آئی ٹی سی جیسے ہماری اس میں انکم ٹیکس میں آپ دیکھیں کہ صرف 3-4 ہی جو چیزیں ہیں اس کا ذکر ہے، مگر اگر ہم آئی ٹی انیبلڈ سروسز کو بہت زیادہ بہتر کریں اور ہم اپنی جو روایتی ہماری ہیں باہر کے برآمدات اس میں بھی ہم ویلیو ایڈ زیادہ کریں اور اس میں بھی بہتری لائیں، تو پھر ہم بہتر ایسا اپنا معاشی نظام میں جو ہمارے اوپر قرضوں کا بوجھ ہے اور جو ہماری پرابلمز ہیں ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بھی بتائیے گا، اگر ایسے ہی حالات رہے تو جون تک پاکستان معاشی طور پر کہاں کھڑا ہوگا؟ کیا ہم ڈیفالٹ کی طرف تو نہیں جا سکتے؟ اس وقت پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ معاشی محاذ پہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں اگر ہم اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی کہ اگر ہم اپنی جو برآمدات کا اور ہماری درآمدات کا فرق ہے اس کو ختم بھی کر لیں، تو پھر بھی ہمیں باہر کی دنیا کو پیسے دینے ہیں کوئی $10 ارب پر یعنی کہ آپ سمجھ لیں ایئر، ہر سال اتنا پیسہ ہم کہاں سے لے کے آئیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اس لیے بعد یہ خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان کو کوئی امیجیٹ ڈیفالٹ کا مسئلہ نہیں ہے، مگر ہمیں اوپر قرضوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ معاشی حالات جس میں ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے جو درآمدات ہیں اس کو بھی فنڈ کر سکیں، ہمارے پاس اتنے محصولات نہیں ہیں کہ ہم اس سے جو ہے وہ خسارہ اپنا ختم کر سکیں، اور خسارہ ختم کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ پہلے تو ہمارے قرضہ جات کم ہوں گے، تو سود کی مد میں ہمارا اس وقت 60% سے زیادہ جا رہا ہے، اس کو ہم درست کریں، اور جو قانون اس بارے میں بنا تھا کہ 60% سے زیادہ جی ڈی پی کے ہمارا قرضہ نہیں ہوگا، اس پہ عمل درآمد کریں، آؤٹ آف باکس سلوشنز کریں، محصولات کو بہتر کریں، اخراجات کو کم کریں، اور اس کے لحاظ سے پھر ہم لوگوں کی ایفیشنسی بھی بڑھائیں، لوگوں کو اسکلفل کریں، اپنی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ پیسہ لگائیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ پیسہ لگائیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے۔ انویسٹمنٹ کے بغیر ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ مقامی انویسٹمنٹ بھی چاہیے ہمیں اور بیرونی انویسٹمنٹ بھی چاہیے۔ انویسٹمنٹ کے بغیر تو نہ ہم نئی نوکریاں پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی معاشی صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو حکومت کو اور اپوزیشن دونوں کو مل بیٹھنا چاہیے، کیونکہ جون تک تو یہ حالات بہت خراب ہوں گے کہ ہمیں کون سے جو ایمرجنسی اور سمجھیے کہ ہمیں اقدامات لینے ہیں تاکہ ہم فوری طور پر اپنے جو یہ ہمارے پاس اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ہم اپنے جو قرضہ جات ہیں ان کو کیسے ادا کریں، اس کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، اور جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام اللہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین میرے ساتھ لائن پر موجود ہے چودھری قمرالزمان صاحب، آپ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن کے۔ قمرالزمان چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ملک میں معاشی بگڑتی ہوئی صورتحال اور ٹیکس دہندگان کے مسائل کیا ہیں، اور جو انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے آج ہم معاشی بدحالی کا شکار ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، جو اس وقت واقعی ہم ویسے تو 75 سال سے ہم سنتے آئے ہیں کہ جو ہمارے معاشی حالات ہیں وہ بڑے خراب ہیں، لیکن حقیقت میں اگر دیکھیں تو واقعی آج اس وقت جو سچویشن ہے وہ واقعی بہت مشکل حالات ہیں ہمارے۔ اس میں 2-3 جو چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ ان کی بہتری کے لیے جو نظر آتی ہیں۔ ایک تو ڈیفینیٹ کچھ لگژری آئٹم کی امپورٹ جو ہے وہ بین ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اب گاڑیوں کی امپورٹ انہوں نے پھر دوبارہ سے کھول دی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو ایک عرصے کے لیے ڈیسائیڈ کر لیں اور اس کو ایک پراپر طور پہ بین کر دیں۔ جتنی ضرورت ہے وہ لوکل گاڑیوں سے پوری ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی آئٹم ایسے جو اخراجات ہیں خاص طور پہ جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہیں، اس میں بھی میرا خیال ہے اب کٹ لگانے کا وقت ہے، اور جو ڈیولپمنٹ ایکسپینسز ہیں جو ضروری ہے، جو جن کے بغیر گزارا نہیں ہے، صرف وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینسز ہمیں کرنے چاہیے، اس کو بھی ابھی فی الحال ہمیں منجمد کر دینا چاہیے۔ دیکھیں اس وقت جتنی مشکل حالات ہیں، جتنی مشکل صورتحال ہیں،
اور آنے والے جو ہمارا جو سال ہے جو ہم نے پیمنٹس کرنی ہے جون سے پہلے اس فائنینشیل ایئر میں انٹرنیشنل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی اور جو باقی بھی ہمارے ڈیٹس ہیں ان کی، تو اس کے لیے جو ہمیں ایک بڑی رقم درکار ہے، اس کی ہمیں سب سے پہلے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس ڈیٹ کو ٹائم سے ادا کریں اور اپنے باقی جو معاملات ہیں ان کو ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے پس پش ڈال دیں۔ قمر صاحب آخر میں یہ بھی بتائیے گا جو ملک میں معاشی بدحالی ہے اس کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، ٹیکس پیئر کے کس طرح مسائل دور کیے جا سکتے ہیں، ایف بی آر اپنے ٹارگٹ کس طرح پورا کر سکتا ہے۔ قمر صاحب یہ بھی بتائیے گا اگر ایسے ہی حالات رہے تو ٹیکس اہداف کا کیا بنے گا اور ٹیکس دہندگان کی کیا صورتحال ہوگی؟ ان حالات میں جو ٹارگٹس ہیں ہمارے ریونیو اتھارٹیز کے، خاص طور پہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا، دیکھیں بات یہ ہے کہ ریونیو پوٹینشیل تو ہمارا بہت بڑا ہے، لیکن اس میں ہمیں اپنی جو نیت ہے اس کو ٹھیک شاید کرنا پڑے گا کہ وہ ادارے جہاں جہاں پہ اس وقت ریونیو پوٹینشیل ہے وہاں سے ہمیں ریونیو لینا ہے، نہ کہ ہمیں روایتی طور پہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس کو سکویز کرتے جانا ہے اور اسی سے صرف پیسہ نکالنا ہے۔ نہیں بھائی، آپ کے پاس جو نیا ٹیکس پیئر ہے، جو اتنی بڑی آپ کی انویسٹمنٹس ہیں، خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ ہے اور اس وقت جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کا جو بوم ہے، ان دونوں چیزوں کا آپ کو بینیفٹ لے کے وہاں سے دیکھیں ان دونوں شعبہ جات کو آپ کو پروموٹ کر کے، خاص طور پہ جو سروسز کا شعبہ جہاں جہاں ہیں ان کو پروموٹ کر کے وہاں سے ٹیکسیشن لے کے اور آپ کو اپنا شیئر پورا کرنا ہے، اور ہمیں کم سے کم اپنا انحصار جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر کرنا ہے اور ڈائریکٹ ٹیکس کی کلیکشن کو ہمیں بڑھانا ہے اور ڈیو ٹیکسیشن کرنی ہے اور کلیکشن کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہرگز کہ جی ہم اگر ڈائریکٹ ٹیکسز کی کلیکشن کرنی ہے تو ہم ہارش اسیسمنٹ شروع کر دیں اور ایک ٹارگٹ بنا کے اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز حربہ استعمال کریں۔ نہیں، ہمیں صرف ڈیو ٹیکسیشن کرنی ہے اور وہ ٹیکس لینا ہے جو گورنمنٹ کے خزانے میں آ جائے، وہ ٹیکس لگانا ہے جو لٹیگیشن میں نہ جائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی بھی پالیسی، چیئرمین کی بھی اور ہماری فائنانس منسٹری کی بھی یہ پالیسی ہونی چاہیے، تاکہ جو اس مشکل حالات سے نکالنے کے لیے ہمیں تمام لوگوں کو، سب سیکٹرز کو مل کے اس ملک کو اس معاشی جو بحران ہے اس سے نکالنا چاہیے، تاکہ ایک اچھا اور پراسپرس پاکستان ہم اپنی آنے والی جنریشن کو دے سکیں۔ جی بہت شکریہ قمر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ملک صاحب، خطرات کی گھنٹیاں تو بج رہی ہیں، ابھی آپ نے ہمارے تجزیہ کاروں کے، ایکسپرٹ کے گفتگو بھی سنی۔ ایسے حالات میں کون سے ایسے فیصلے ہیں جن کو اشد ضرورت ہے فیصلے کرنے کی، ان کو کر کے ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ ایوبی صاحب دیکھیں، ایسے حالات کا مقابلہ قومیں کیا کرتی ہیں، وہ گورنمنٹس نہیں کر سکتی، اور ہمارے معاشی بدحالی کی وجہ جو ہے وہ ایک 75 سالہ تاریخ ہے جس کے اندر جس کا الزام کئی لوگوں پہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس کہانی یا اس ہسٹری پہ جانے کی بجائے اب قوم کو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ اس سے کیسے نکلنا ہے۔ اس قوموں کی تاریخ میں ایسے موڑ آتے ہیں اور اس سے نکلنے کے لیے پھر ایک بہت ہی کنکلوسیو ڈٹرمنیشن چاہیے ہوتی ہے۔ وہ ڈٹرمنیشن کرنے کے لیے ایک سب سے پہلی بات ہے کہ عوامی حکومت جس پہ عوام ٹرسٹ کرتی ہو، ایسے لوگ جن پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہوں۔ اس وقت جو دونوں طرف سے الزامات کی بچھاڑ ہو رہی ہے، اس میں ایک پوری فضا کے اندر، عوام کے اندر ایک انسرٹینٹی ہے۔ عوام جو ہے نا وہ اس گورنمنٹ کے ساتھ، اس کے اوپر اتنا بلیو نہیں ہے، اور میں نے کہا پہلے بھی کہا کہ دنیا بھی ملک صاحب دیکھ رہی ہوتی ہے وہ دنیا، جب تک دنیا کا ٹرسٹ ہی اس وقت آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹرو ریپرزینٹیو کمیونٹی آئے، جو لوگ آئے اس کو وہ مانتے ہیں۔ تو میری رائے میں اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا جو ہے نا وہ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں۔ جب الیکشن ہو جائیں گے تو ایک اس معاشی بدحالی میں صرف جو امید کی کرن ہے وہ آپ سمجھتے ہیں وہ الیکشن ہے؟ الیکشن ہے، میں یہ نہیں کہتا کوئی بھی حکومت آئے، کوئی بھی حکومت آئے، جو بھی آئے وہ ایک ریپرزینٹیو حکومت ہوگی جس کے ساتھ دنیا کا ہر ادارہ کام کرنے کے لیے تیار ہوگا، ان کو پتہ کہ 5 سال ان سے ہم چل سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ چیز روڈ میپ آئے گا، پھر ساتھ ہی جو اگلی چیز ہے وہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فوری طور پہ جتنے لونز ہیں یا چیزیں ہیں ان کو ری نیگوشیٹ کرے
اور قوم جو ہے نا پوری اٹھے اس کے لیے. جی جی. اور میں سمجھتا ہوں آج اگر فارن ریمیٹنسز نہیں آ رہی، جو ہمارے ورکرز کی ریمیٹنسز ہیں وہ رک گئی ہیں، ایکسپورٹ پروسیڈ رک گئی ہیں، ایکسپورٹ آرڈر رک گئے ہیں، تو یہ پھر جب انٹرنیشنل کمیونٹی کے طور پہ پورا کنٹری کھڑا ہوگا تو یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن جب تک یہ کچھ چند افراد یا چند ادارے اس کی کوشش کرتے رہیں گے یہ حاصل نہیں ہو سکتا. عوام کی سپورٹ کے بغیر یہ پاسبل جو نہیں ہے. موجود حالات میں ایسے عوامل ہیں جو اکنامک گروتھ میں کمی کا باعث بن رہے ہیں؟ ایوبی صاحب میں آپ کے سامنے رکھا ہے، سب سے پہلے ہے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ چکی ہے، ہمارا بجلی کے بل بڑھ چکے ہیں، ہماری جو پروڈکٹ جو ہے نا ساری جو بھی ہم چیزیں امپورٹ کر رہے تھے، مہنگائی، لوکل بائی کر رہے انفلیشن، تھے، ان کی پرائس بڑھ چکی ہے. اس کے بعد آپ کا فیول پرائسز بڑھ چکی ہیں، آپ کا یعنی ہر چیز جو تھی، اور اب آپ انٹرسٹ کی بات سن چکے ہیں کہ 20-22% ہو گیا، کہاں وہ 6-7% تھا پچھلی گورنمنٹ میں. آپ کا 10-15% کاسٹ تو صرف ادھر ہی بڑھ گئی ہے. تو اتنے مارجن آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، ورلڈ وائڈ آپ کر رہے ہیں، لوگوں کی انکم نہیں بڑھی. پاکستان کی بات کی جائے، ہمارا 80% تو پاکستان میں کنزیوم ہوتا ہے، ہم ایکسپورٹر کنٹری تو ہے ہی نہیں. ہماری تو ٹوٹل 60 ارب کی پچھلے پیریڈ میں تھی، اور اب میرا حال پھر وہ 40-50 ارب پہ رہ گئی ہے. تو 40-50 ارب ڈالر جو ہے اس ایکسپورٹ کے ساتھ وہ کنٹری ایکسپورٹ اورینٹڈ کنٹری نہیں ہے، ویلیو ایڈیشن نہیں کر رہے. تو جتنی بھی ایکسپورٹ ہم کر پا رہے تھے، جس کمیونٹی ہمارے چیلنجز ہیں، ہمارے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ بڑی لو پرائس پہ سیل کر رہے ہیں اور ہمارے پاس بڑی ہائی پرائس ہے. ایسے میں سروس انڈسٹری کو پروموٹ کیا جا سکتا تھا، ہمارے بہت سارے ایسے ایریاز جن کو کیا جا سکتا تھا. لیکن پرابلم کیا ہے، کس نے یہ کرنا ہے؟ فوکس ہونا چاہیے کن سیکٹرز کو حکومت پروموٹ نے کرنا جو ہے. بجٹ دیا تھا اس کے بعد کئی امینڈمنٹس بھی آ گئیں، سیمنی پہ آج تک مسائل چل رہے ہیں. جی آپ سمجھتے ہیں جو ٹیکس جو نظام ہے، اس حکومت نے جو بجٹ دیا تھا اور جو FBR کی پرفارمنس ہیں وہ بہتر ہیں؟ اجمی صاحب بات پتہ کیا ہے، ایک تو بجٹ کی بات کی جائے تو بجٹ میں 3 چیزیں جو نئی ہے ایسی آئی تھیں جس کو چیلنج کیا گیا، جو اس وقت تمام کورٹس میں ایک سیکشن 7 ہی ہے جو رینٹل انکم پہ ٹیکسیشن کی بات کرتا ہے. پھر آپ کا سپر ٹیکس ہے، سپر ٹیکس پہلے بھی تھا، اس کو ویلیڈیٹ بھی کر دیا تھا کورٹس نے، لیکن انہوں نے آ کے جب اس میں ریٹ بڑھایا تو اس کو ساتھ میں ریٹروسپیکٹو بھی کر دیا. اب ریٹروسپیکٹو مطلب پچھلے سال سے لگا دیا، جبکہ جو بھی آپ نے لا بنایا تھا فیوچر میں لگاتے اس کو وہ کنٹروورشل کر دیا، وہ لٹیگیشن میں چلا گیا. اس کے بعد تھرڈ ہے آپ کا جو کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے، جو کہ فورن ایسٹس کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا. وہ بھی ایک عجیب سی چیز لگا دی ہے. دیکھیں نا، ایک ویل ٹیکس ختم ہو گیا ہے اور ایسٹس کے اوپر فورن ایسٹس پہ ٹیکس لگا دی، ان کے پریویو میں بھی نہیں تھا، اور عجیب ہی اس کو ایک 4C بھی لے کے نقصان کیا، 7E نے بھی نقصان کیا. یہی میں ایک طرف تو وہ جو پالیسیز ڈرافٹ کی گئی وہ ایسی ہیں کہ وہ نہیں چل پا رہی. سیکنڈلی اکنامک گروتھ جب آپ کا جو اگر ہماری 22 ارب کا جو خسارہ پیچھے ہوا ہے، ایوبی صاحب ہماری جو کلیکشن ہے نا اس کی کمپوزیشن دیکھیں تو ہماری تو 70-80% کلیکشن جو ہے وہ انڈائریکٹ ہے. انڈائریکٹ کیا مطلب ہے کہ ہم کسٹم امپورٹس پہ لیتے ہیں، یا ہم سیل ٹیکس میں کر رہے ہوتے ہیں، یا ایکسائز ڈیوٹی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب نمبر 1 آپ کی امپورٹس کرٹیل ہوگی، بہت نیچے چلی گئی، آپ کیا انویسٹر نہیں آ رہا تو مشینری 30,000 کی جو مشینری ہے صرف امپورٹ کے اوپر بیٹھی ہے، امپورٹ سے ٹیکس آئے گا تو ہم پورا کر لیں گے ٹارگٹ. سب بات یہ ہے ہے اپنی کہ پرفارمنس کہاں ہے ان کی. دیکھیں نا، بات وہی ہے کہ ایک طرف آپ کی ایکسپورٹ آپ بڑھا نہیں پائے، امپورٹ جو ہے آپ کے پاس وہ ہو نہیں رہی، اس کی وجہ سے را مٹیریل جو مینوفیکچرنگ کے لیے چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہے، جو مشینری آنی ہے جس سے ایکسپینشن آف انڈسٹری ہونی ہے وہ نہیں ہو پا رہا. تھرڈ جو ہے وہ ہے آپ کا کہ جو آپ کی امپورٹرز ہیں وہ سارے تنگ ہو رہے ہیں. تو تینوں سیکٹر بڑے ڈسٹرب ہو چکے ہیں. اور ایک طرف وہ ہے، دوسرا ڈالر پرائس کہاں پہنچ گئی، اور ڈالر سنبھل نہیں رہا، کبھی 239 پہ چلا جاتا ہے، 250 پہ چلا جاتا ہے، آج 223 ریٹ ہے اس کا، لیکن وہ ملتا بھی نہیں ہے، اس ریٹ پہ تو ملتا بھی نہیں ہے. وہ تو ایک ڈالر لینا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ڈالر ایک بھی لینا تو بہت بڑا ایشو ہے. اب ہمارے ایکسپورٹ اگر 5 ڈالر کی ہوتی ہے تو باہر سے تو وہ ہمیں جو ڈالر آتا ہے وہ تو 2 یا 3 ڈالر آتا ہے اس کو. بھی صاحب میں نے کہا نا کہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے ہماری. 75 سال میں ہم نے جو انڈسٹری لگائی وہ انڈسٹری ہے جو پاکستان کی جو لوگ ہیں ان کی نیڈ پوری کر رہے ہیں. ہم نے ویلیو ایڈیشن والی تو پروڈکٹ بنائی نہیں، اس کوالٹی کے اوپر تو کام ہی نہیں کیا کہ ہم انٹرنیشنل سیلز کر سکیں. جتنی بڑی ہماری آبادی، ہم دنیا کی پاپولیشن کا 5th کنٹری ہیں، ہم 5th لارجسٹ کنٹری ہیں، 220 ملین پیپل. اور جو دنیا کے پہلے 5 کنٹریز ہیں وہ دنیا کی پوری ورلڈ گروتھ کا یعنی GDP کا 40% ہے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور ہم صرف اس میں سے 0.4%، یعنی 220 5واں کنٹری دنیا کا سب سے بڑا اور 0.4% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ہماری پاپولیشن کتنی ان پروڈکٹیو ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. آج میں چیمبر میں تھا، آپ چائنا، USA
ملیشیا اور چوتھا تھا انڈیا، 5ویں نمبر پہ آپ ہیں، اور آپ ان کی چاروں کی گروتھ دیکھ لیں اور اپنی گروتھ دیکھ لیں. ہماری تو عوام کو پروڈکٹیو نہیں بنایا گیا، ان کی اسکل ہی ڈیولپ نہیں آج کی. تاجروں کی میٹنگ میں تھا میں، تاجروں بتا رہے تھے امریکہ کا ویزا لینا آسان ہے، بنگلہ دیش کا ویزا نہیں لگتا پاکستان سے. یہ کس طرح ہم جا رہے ہیں؟ بنگلہ دیش کا ویزا لینا مشکل. افغانستان کی بات کر لیں، افغانستان کے حالات دیکھ لیں کہ کیا ہوئے پڑے ہیں. وہ ہمارے سے ان کی کرنسی بہتر ہے، ان کی اکانومی بہتر ہے، ان کے ملک صاحب کہاں سے کہاں پھر پہنچ گئے ہیں. یہ معاشی بدحالی میں صنعتکار، تاجر برادری، انڈسٹریل والے پھر یہ متاثر نہیں ہو رہے؟ یہ کس طرح متاثر ہو رہے؟ جوبی صاحب بات یہ ہے، جن کے پاس ایکسپورٹ آرڈرز ہیں وہ آرڈرز ہی نہیں کمپلیٹ کر پا رہے. وہ کیسے کریں گے؟ اگر ایک شرٹ بننی ہے، اس میں بٹن اگر باہر کی کنٹری سے آنا ہے وہ تو آ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے، اس میں اگر کالر باہر سے آنا ہے تو کیسے آئے گا؟ وہ آ ہی نہیں رہا. تو بات یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ کوالٹی ہے اس کی ایک انٹرنیشنل لیول آپ نے ایک سٹینڈرڈ بھی دینا نا. جو سٹینڈرڈ ہے وہ ساری چیزیں پاکستان میں تو نہیں بنتی، اس کے کچھ پارٹس باہر سے بنتے ہیں، وہ نہیں آ رہے، سب کچھ رکا ہوا ہے. آپ اگر بات کریں ٹریڈر کی، ٹریڈر کیا ہے؟ اس نے جو چیز سیل کرنی ہے اس میں 10 چیزیں وہ سیل کر رہا ہے، تو کسٹمر تو ہر چیز کی پروڈکٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے. ہمارے پاکستان میں تو پوری انڈسٹری نہیں ہے، تو وہ باہر سے ہمیں پہلے دن سے لگژری ہو یا ویسے اس کا مطلب ہے جو ایف بی آر اپنے ٹارگٹ اہداف پورے نہیں کر پا رہا، وہ صرف ایک تو بزنس ایکٹیویٹی نہیں رہی ملک میں، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، دوسرا امپورٹ کم ہو گئی جس کی وجہ سے یہ اہداف پورے نہیں ہو رہے. یوبی صاحب بات بہت سارے فیکٹرز ہیں. میں بتا رہا ہوں نا کہ ایک تو سب سے بڑی بات کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہی جب بڑھ جائے گی تو ہمارا پروفٹس کم ہو جائیں گے. جی جی. جب کسی شخص کے پروفٹ کم ہوں گے تو پروفٹ کے اوپر تو ٹیکس دینا ہے، ٹیکس دے ہی نہیں سکتے. جب آپ کا والیوم آف پروڈکشن یا سیلز کم ہوگی، جیسے میں نے کہا کہ پچھلے سال 8% ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں گروتھ ریٹ تھا اسی مہینے میں، سپٹمبر اکتوبر میں، اور آج 0.01%. تو حالات جو ایشو کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس قابل نہیں ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے. ہماری پروڈکشن جب رکے گی تو ہمارا سیل ٹیکس کم ہو جائے گا، ہمارا ایکسائز ڈیوٹی کم ہو جائے گی، ہماری کسٹم ڈیوٹی کم ہو جائے گی. یہ سب کچھ کم ہوگا تو ایونچولی ایف بی آر کہاں سے کلیکشن کرے گا؟ وہ تو پھر لوگوں کو دے گا، ویسے ٹیکس پیئر کو اٹھا کے لے جاؤ جی. اب اسے کیا لیں؟ اس کی جیب میں تو ہے ہی کچھ نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اگر ملک صاحب پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو پھر اس کا کیا اثرات ہوں؟ ایوبی صاحب بات یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں لیٹر آف کریڈٹ کھولتے ہیں اور اس لیٹر کریڈٹ کو آنر کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا کنٹری اگر سٹیبل ہوگا، ہماری آؤٹ لک صحیح ہوگی تو ہمیں دنیا بھر سے ہم چیزیں منگوا سکیں گے. اسی طرح جو چیزیں ہم نے بھیجنی ہیں اس میں ایکسپورٹ کے آرڈر بھی ہیں، وہاں بھی ایل سی کھلتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کس قابل ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہماری آئی ٹی سیٹس ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا سارے سیکٹرز جو ہیں جو انٹرنیشنل ہم جس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ سب کو رک جائے گا. اب سب سے بڑا آپ کی فیول جو ہے وہ امپورٹ پہ اکانومی ہے. آپ کی ساری کیا ہے؟ ایل این جی ہے، آپ کا ڈیزل ہے، آپ کا پیٹرول فرنس آئل ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ باہر سے آتا ہے. اب ایک وہ چیز یہاں پہ نہ آئے، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، وہ نہیں آتی. پاور پلانٹ نہیں چلیں گے. سری لنکا ماڈل کیا تھا؟ ان کی ایک شپمنٹ رکی تھی، اس کے بعد شپمنٹیں رکنی شروع ہوئیں، پاور پلانٹ بند ہوا. جو لوگوں کی یوٹیلیٹی تھی، آپ کے یہاں بجلی آ رہی ہے، بجلی بند ہو گئی، آپ کی پروڈکشن بند ہو گئی، آپ کا انٹرنیٹ بند ہو گیا. سری لنکا میں کیا ہوا؟ عوام کو جب گھر پہ نہ پانی ملے گا نہ بجلی ملے گی، وہ عوام باہر آ جائے گی. ٹھیک ہے، جب پروڈکشن نہیں ہوگی تو مال کھانے کے لیے نہیں ملے گا، عوام ساری باہر تھی. انہوں نے پھر کیا کیا؟ جو حکومتی ارکان نظر آئے ان کو مارا، ان کو جو ان کے گھروں کو آگ لگائی، سب کچھ کیا. تو یہ ماڈل اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو یہ تو کمپلیٹ ایک جو ہے نا پاکستان کے اندر ریوالٹ ہو جائے گا. اور اس کو سنبھالنے کے لیے کوئی روڈ میپ ہے ہی نہیں، کوئی سوچ ہی نہیں رہا اس کے اوپر کرنا کیا ہے. میں وہی کہا کہ گورنمنٹ کے اندر ایک سینس ہونی چاہیے رسپانسبلٹی کی. ہمارے پرائم منسٹر صاحب گزشتہ 2 مہینے کا آپ انالیسس کر لیں، وہ کتنے دن پاکستان میں تھے، کتنے دن باہر تھے. میرا خیال ہارڈلی 7-8 دن وہ رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا مجھے کرونا ہو گیا. اس کے علاوہ تو ملک سے باہر تھے. بات یہ ہے کہ وہ ایک بندہ بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کا ہم مل کے سب اس کو سالو کرتے ہیں، وہ رسپانسبلٹی لیتا ہے، کوئی ذمہ داری لیتا ہے. پچھلی گورنمنٹ میں کووڈ آیا، یونائٹڈ نیشن میں 100 اسپیچز تھی، 100 جگہ جانا تھا، اس وقت کے پرائم منسٹر نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ اس کنٹری کو اس کی ضرورت ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں. جی جی. تو سوچنا یہی پڑے گا کیا کرنا ہے. اچھا ملک صاحب، جس طرح آپ بتا رہے ہیں پیٹرول دسمبر میں جو ایک ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پیٹرول نایاب ہو جائے گا. جی، حالانکہ قیمتیں ڈبل وصول کی جا رہی ہیں، لیکن جب ڈالر نہیں ہوں گے دینے کے لیے تو پیٹرول کی شارٹیج، بحران، گیس کا بحران تو شروع ہو چکا ہے، جی اور پیٹرول کا بھی بحران دسمبر میں آنے والا ہے. جی، ایسے ہی تو ہے. پھر حالات تو پھر گڑبڑ ہو گئے، امڑ گئے سارے آپس میں ہی، مڈ ہو گئے. ایوبی صاحب بات یہ ہر گزرتا دن جو ہے نا ایسے بہت اس چیلنجز کو، اس سچویشن کو بہت تیزی سے بگاڑ رہا ہے، حالات کو خراب کر رہا ہے.
ایسے میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں، ایک پوری اس کو سارے اداروں کو، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ ہماری عدلیہ ہے، چاہے وہ ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے، چاہے وہ ہماری اپوزیشن ہے، ان تمام کو اکٹھے ہو کے سوچنا پڑے گا کہ اس وقت سیاست کا ٹائم نہیں ہے، اس وقت ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہے، ہمیں اٹھ کے اس کنٹری کو سنبھالنا ہے۔ ملک صاحب، پروگرام میں جیسا ابھی کاشف انور صاحب بتا رہے تھے، ایسی صورتحال میں جب ریزرو نہ ہوں تو اسٹیک ہولڈر آپ حکومت کے پاس آپشن ہے، ایمنسٹی دیں، جن کے پاس کچھ ڈالر ہیں یا کچھ بھی ہیں ان کو وہ ایمنسٹی کے ذریعے اپنے شو کریں، تو حکومت کے پاس ریزرو بھی آ جائے گا، ڈالر بھی آ جائے گا، اکانومی بھی ایک دفعہ بوم کر جائے گی۔ کیا واقعی ایمنسٹی کی ضرورت ہے ایسے حالات میں جب بزنس ایکٹیویٹی نہ ہو؟ بات تو وہی ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ پہلے تو یہ ڈٹرمینیشن چاہیے ایز اے قوم، ایک شخص کا کام نہیں ہے، ایز اے قوم کہ ہم نے چیلنج سے نکلنا ہے۔ نمبر 1، جب آپ نکلنے کے لیے بات کرتے ہیں تو پھر ہر بندے کو آپ کہتے ہیں، اور گورنمنٹ کو بھی پھر لینئر ویو لینا پڑے گا، کیونکہ اگر اسی طرح سختی اور یہ معاملات رہے تو کام خراب ہے۔ اس گورنمنٹ کو ضرورت ہے، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو فارنر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بہت تنگ ہیں، وہ وہاں سے یہاں آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ریئل اسٹیٹ میں ریٹ تھا اراؤنڈ کو 4 سے 5% ہماری رجسٹریشن کاسٹ تھی، ان کو ڈبل کر دیا، اتنی فارمیلٹیز بڑھا دی ہیں، تو ان فارمیلٹیز کو بھی ذرا لینیٹ کریں۔ آپ نے جو ایمنسٹی کی بات کی کہ فارن کرنسی ڈیکلیریشن کریں، آپ کا وہ سارے کا سارا وائٹ ہو جائے گا، بہت اچھی اسکیم ہے، بہت اچھا آپ نے بات کی۔ اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ اگر پاکستان میں آتی ہے یا لوکل انویسٹمنٹ کوئی کرتا ہے اور نئی انڈسٹری لگاتا ہے تو اس کو آپ کہیں گے جی آپ کو جو ہے نا انسینٹو دیا جائے گا۔ پہلے 5 سال کی ایگزمپشن دیتے رہے ہیں، نون لیگ کی گورنمنٹ آئی 1994 میں، انہوں نے کہا انڈسٹری انویسٹمنٹ کریں، سب وائٹ ہو جائے گا۔ بہت ساری آپشنز ہیں۔ جو عمران خان نے کیا کیا تھا، ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انہوں نے ایمنسٹی دی تھی، انہوں نے اور بہت سارے سیکٹرز میں ایمنسٹی دی اس تھی۔ حکومت 3.5 سال دور میں جو ہم کہتے ہیں سب سے برے تھے، اس میں تو ملک صاحب آپ ٹیسٹ کو اچھی طرح جانتے ہیں، نہ بینک چھاپے پڑے، نہ کسی کو بینک اٹیچ کیے گئے، نہ چھاپے مارے گئے، اور نہ کسی سے سختی کی گئی، اس کے باوجود بھی ٹیکس ٹارگٹ پورے ہوتے رہے۔ نہیں، وہ بات یہ تھی کہ ایک چیز تھی کہ وہ کرپٹ پریکٹسز، وہ سب کچھ جو تھا نا، وہ انہوں نے ایک ڈٹرمینیشن بنائی تھی کہ ہم نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ریگولرائز کرنا ہے۔ انہوں نے ایڈمنسٹریشن میں ایک ول نظر آئی، وہ امپلیمنٹ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو سگریٹ انڈسٹری ہے اس کو ہم نے ٹیگنگ کرنی ہے، اس کو ہم نے اس پہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہ لے کے جانا ہے، وہ لے کے آئے۔ انہوں نے کہا شوگر انڈسٹری کو ہم نے اس کو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہ بھی لے کے جانا ہے، ہم نے کیمراز لگانے ہیں، ہم انسٹالیشن کریں گے، وہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اے جے کے ہو یا ٹرائبل ایریا سے جو موومنٹ ٹو پاکستان ہے اس کو ریگولرائز کرنا ہے، کسٹمز کو دیکھنا ہے، ان کے سیل ٹیکس میٹرز کو دیکھنا ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر بڑا سخت رول لیا۔ بات یہ گورنمنٹ جب آئے گی اس نے کوئی سارے فیوریبل، اب تو مشکل فیصلوں کا ٹائم ہے۔ اچھا، مشکل فیصلے یہ نہیں ہے کسی مہنگائی آپ کر دیں، پیٹرول قیمتیں بڑھا دیں، دیکھیں آج سخت فیصلے وہ ہیں، عمل کر کے دکھانا، یہ طریقے سے اصل چیز تو یہی ہے کہ وہ اس وقت جب آپ ایز اے قوم آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ سب کو کہتے ہیں کہ اب سب نے قربانیاں دینی ہیں۔ پھر صرف اب پرابلم کیا ہے کہ آپ عوام آپ اپنے وزراء کی فوج ظفر وزراء کی آپ فوج ظفر موج بنا لیں، 70 بندوں کی فوج لے کے آپ ایک کنٹری سیر کر رہے ہیں، پھر دوسرے کنٹری سیر کر رہے ہیں، اور کام ہی کوئی نہیں ہے۔ اور 2 مہینے ہو گئے، عوام دیکھ رہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی وہ ظاہر بات اس کی توجہ نہیں ہے نا، جواب دہ نہیں ہے۔ زوم پہ میٹنگ ہو سکتی ہے، جو ایم ایس میٹنگ پہ ہو سکتی ہے، ٹیم پہ ہو سکتی ہے، وہ میٹنگ کرنے آپ وہاں جا رہے ہیں 100 بندوں کو لے کے۔ پاکستان کے حالات خراب ہیں، عوام وہاں جناب سیلاب میں ڈوبی پڑی ہے۔ ملک صاحب، ایک امید کی کرن ایف بی آر کے پاس اگر ٹارگٹ پورے کرنا چاہتی ہے، پوائنٹ آف سیل سسٹم ایک ایسا ہے، اگر اس کو پوری ایمانداری سے آسان سہل بنا کر اس کو پوری 30,000 کی جو مشینری ہے ایف بی آر کی، اسی پہ عمل درآمد پاکستان میں کروا لے تو کافی حد تک وہ ٹارگٹ تو اس کے پورے ہو سکتے ہیں۔ اب بات ایف بی آر کا خود بیان تھا پچھلے سال، چیئرمین صاحب نے دیا تھا، پوائنٹ آف سیل سے ہم 10,000 اکٹھا کر سکتے ہیں، 10,000 ارب۔ ایوبی صاحب جی جو ایسٹیمیٹ انہوں نے دیا نا، شاید ایسٹیمیٹ اس سے بڑا بھی لیا جا سکتا ہے۔ جی جی، پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے لا کو پراپر امپلیمنٹیشن کی طرف جانا۔ پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ ہمارا بڑا ریٹیلر جو ہے اس کو تو پکڑ کے اس کی گردن دبا کے ان کو اس سسٹم پہ لے آیا گیا، لیکن ہمارا مڈل اور میڈیم اور ہمارا جو اسمال ریٹیلر ہے وہ اس کو نہیں لایا گیا۔ نتیجہ یہ کہ وہ سارے لوگ جو ہے فائنل رجیم سے منیمم رجیم میں آگے، منیمم سے نارمل میں آگے۔ جی جو ہے اس کے پاس بندہ جاتا ہے چیز خریدنے کے لیے تو وہ 17% سیل لگاتا ہے۔ جی جی، تو جو باہر والے دوسرے کے پاس جاتا ہے، ساتھ والی دکان پہ، وہاں پہ فری آف کاسٹ کوئی سیل ٹیکس کے بغیر چیز مل رہی ہے، تو وہ ریٹیلر جو سیل ٹیکس دے رہا ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے، دوسرا بندہ موجے کر رہا ہے۔ وہ آدھے
मरने की दुकान जब बना के तो बैठा है। आप यूएई में जब वैट आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे बाय एंड लार्ज हर एक पे लगा दिया। सही कह रहे हैं। तो या तो आप सब पे लगाएं, कोई एक्सक्लूजन ना दें। ये वही बात, अगर 30,000 की फोर्स को लगाना है तो लगाएं, इस पे काम तो शुरू करें। मुमकिन है, मुमकिन है, अगर लेकिन वही ना बात है, मुमकिन नहीं will भी है। जी effort भी जी, चाहिए। आप मौजूदा टैक्स पेयर को बार बार निचोड़ना चाहते हैं तो वो पिक एंड चूज करेंगे, इसको करना है उसको नहीं करना, तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारा एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम नामुमकिन है, और उसके लिए मुल्क में इंतखाबात वक्त की ज़रूरत है। उसके बगैर जिस तरह पाकिस्तान डिफ़ाल्टर की तरफ जा रहा है, डिफ़ाल्ट की तरफ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर चला गया तो इसको रेस्क्यू करने के लिए भी किसी की ज़रूरत होगी। ऐसा ना हो। आज पूरी कौम, जिस तरह मलिक साहब बता रहे हैं, आज कौम बनने की ज़रूरत है, कौम को एक होने की ज़रूरत है। उसके लिए हुकूमत को कोई ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे जमहूरियत की पटरी चल सके, टैक्स निज़ाम बेहतर हो सके, टैक्स टारगेट पूरे हो सकें, और आप जो आपने कर्ज़े देने हैं वो बेहतर तरीके से आप उनको अदा कर सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अय्यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।